مسٹر چیئرمین، میں اس ہاؤس کی توجہ اس طرح دلوانا چاہتی ہوں کہ سنس 2018 پاکستان ہیز ہیڈ 7 فائنانس منسٹرز. 6 سال کے عرصے میں پاکستان میں 7 فائنانس منسٹرز آئے ہیں. اگر اجازت دیں تو میں نام ان کے لوں: مسٹر اسد عمر، مسٹر حفیظ شیخ، مسٹر شوکت ترین، مسٹر اسماعیل مفتاح، مسٹر اسحاق ڈار، ڈاکٹر شمشاد احمد، اینڈ ابھی موجودہ جو ہیں مسٹر اورنگزیب خان. 6 سالوں میں 7 فائنانس منسٹرز. تو ملک میں پالیسیز کیسے بنیں گی؟ ملک میں پالیسیز میں کنسسٹنسی کیسے آئے گی؟ یہ پاکستان کا المیہ ہے. ان میں سے چند لوگ جو تھے ان کو کہا جاتا ہے the blue eyed boys of the IMF, and some were not so blue eyed. لیکن ان میں سے کوئی بھی سوائے جو آج موجودہ فائنانس منسٹر ہیں کوئی بھی اپنے عہدے پہ نہیں رہے. اور ان کا ایک ہی پروگرام ہوتا تھا، ان کا ایک ہی ویژن تھا، ان کی ایک ہی سوچ تھی، کیونکہ اپنی تو سوچ کسی کی بھی نہیں تھی. وہ سوچ یہ تھی، اور جس کو میں ایک مایوپک ویو کہوں گی پاکستان کی اکانومی کا، کہ پیپل ڈو ناٹ پے ٹیکسز، ہینس دا کنٹری از ناٹ پروگریسنگ. اور اگر ہم ٹیکسز پہ ٹیکسز لگاتے جائیں گے تو ملک ترقی کرتا جائے گا. 6 سالوں میں جتنے ٹیکسز لگائے گئے اس کی مثال شاید دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. لیکن کسی نے کوئی پروگرام نہیں دیا فار کنٹرولنگ ویسٹ، فار فارمولیٹنگ پالیسیز دیٹ کین ٹیک دا کنٹری آؤٹ آف اٹس innumerable problems, or policies that can have a meaningful impact on the lives of people. اب اس ملک میں یہ کلیشیڈ ٹرم ہے کہ we need visionary policies or reforms. So where is the vision and where are the reforms? Mr. Chairman, پچھلے سیشن میں ہم کو کتابوں پہ کتابیں دی گئیں، آڈیٹر جنرل صاحب کی رپورٹس تھیں. میں نے وہ ساری رپورٹس دیکھی اور میں نے ساری رپورٹس پڑھی. اور جنہوں نے نہیں پڑھی میں ان کو بھی کہوں گی کہ وہ ضرور ان کو دیکھیں، کیونکہ آڈیٹر جنرل صاحب کے آفس نے ایک ایک چیز کی نشاندہی کی کہ پاکستان کے گورننس کے ایشوز کیا ہیں. ویسٹفل ایکسپینڈیچرز، نان کمپلائنس ود دا رول آف لا، نان ایڈہرنس ٹو رولس، اور ایڈہاکزم، اینڈ کمپلیٹ اینڈ شیئر ہیوبرس اباؤٹ دا پرابلمز آف دا کنٹری. ایک ایک چیز کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا. اگر انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تو کیا وجہ ہے کہ حکومت نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی، یا کیا وجہ ہے کہ حکومت نے نہیں کہا کہ ہم ان میں سے ان چیزوں کو جن کی انہوں نے نشاندہی کی ان کو ہم امپروو کریں. ایک مثال ریلویز کی لے، انہوں نے 3 کتابیں تو لکھی ہیں ریلویز کے اوپر. ریلویز کو ریفارم کرنا کون سی مشکل بات ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن اس کے لیے سوچ بچار چاہیے، اس کے لیے پالیسی چاہیے، اس پالیسی کو آگے بڑھانے اور امپلیمنٹیشن کا طریقہ کار چاہیے. لیکن کون کرے یہ ہم حکومتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، اور وہی کہ آج ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم بہت امپروو کر رہے ہیں. پچھلے جو لوگ تھے انہوں نے تو بالکل کچھ بھی نہیں کام کیا، لیکن ہم جو ہیں وہ سب کو ٹھیک کر کے چلے جائیں گے. مسٹر چیئرمین، جو ویژن ان سب کی ہے اور جو ویژن ہمیں بتائی جاتی ہے وہ ہے ریگریسو ٹیکسیشن. اٹ از برڈننگ پیپل ود امپورٹ ڈیوٹیز، ہائر سیلز ٹیکس، imposition of cess and levies on utilities, but not controlling expenditures or increasing revenues. وہ بھی تو ہمیں بتائیں نا. اب ایکسپینڈیچرز کو کنٹرول کرنا تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن سب کچھ اگر آپ اسٹیٹ کے اوپر ڈال دیں اور میں کہوں کہ مجھے سرکاری گاڑی ہو اور ایک نہیں ہے، میرے پاس 4 ہونی چاہیے، اور میں سارا دن سرکاری فیول کے اوپر میں اپنے کام کروں، تو یہ صرف میں نہیں ہوں، مجھ جیسے اور بھی بہت سارے ہوں گے. اور اگر یہی طریقہ کار ہے، اسی طریقے سے ملک کو چلانا ہے اور ہر چیز اسٹیٹ سے ہی لینی ہے، تو پھر تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اور ریونیوز بھی نہیں بڑھ سکتے. کیونکہ جو ایٹیٹیوڈ وہ یہ ہے کہ جی وقت پاس کرے. ہم یہ کہتے ہیں اور عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم MOUs سائن کر رہے ہیں، ہمیں پلیجز مل رہی ہیں. ہر حکومت جو ہے وہ 3 ڈیسٹینیشنز
دنیا کے 3 ڈیسٹینیشنز میں جاتی ہے، وہاں سے تصویریں کھنچوا کے افسران بالا جو ہوتے ہیں تصویریں کھنچوا کے واپس آ جاتے ہیں، MOUs اور پلیجز، اور وزٹ ٹو دا نیکسٹ کیپٹل۔ یہ ویژن ہے؟ مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا کیا ویژن ہے پاکستان کے لیے، آپ کیا چاہتی ہیں، تو میں یہ کہوں گی کہ آئی ایم پرو پور، آئی ایم پرو بزنس، آئی ایم پرو ایگریکلچر، آئی ایم پرو یوتھ، and I want a stable democratic constitutional democracy, not a hybrid political system, not a hybrid political system. میری جو ویژن ہے وہ ہماری پارٹی کے قائد محترم میاں محمد نواز شریف کی ہے۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے سینیٹر سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کے مسائل کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ان مشکلات سے نکلیں، لیکن ایک ملک میں جہاں 3 یا 4 پیوٹس آف پاور ہوں، فیصلہ جو ہے 3-4 جگہوں میں ہوتا ہو، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، وہ کسی پروگرام کو آگے نہیں بڑھا سکتا وہ ملک، اس لیے کہ فیصلہ سوچ ایک جگہ اگر ہے تو فیصلہ کسی اور جگہ ہے، لیکن اس سے بھی بالا ایک طاقت ہے جو سب فیصلے کرتی ہے۔ تو انہوں نے کیا دیا پاکستان کو؟ انہوں نے کیا دیا؟ پاکستان کی پچھلی صرف 10 سال کی ہسٹری کیا، آپ پیچھے چلے جائیں اس سے 10 سال پہلے اور اس سے 10 سال پہلے اور اس سے 10 سال پہلے، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا ملک آگے کیوں نہیں بڑھا؟ میری خواہش یہ ہے کہ حکومت پاکستان لوگوں کو یہ بتائے کہ وہ کس طرح امپرومنٹ لائیں گے گورننس میں، وہ کس طرح ریفارمز دیں گے۔ لوگوں کے اوپر جو برڈنس ہیں اس وقت، جو مہنگائی کا، جو انفلیشن کا، جو بے روزگاری کا، اور جو بڑھتی ہوئی انفلیشن کا ہے، یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ نہیں آج کل تو 21% ہے اور قیمتیں بھی گر رہی ہیں، یہ تو حقیقت نہیں ہے۔ جو باہر گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ تو کچھ اور ہی ہیں، اور اس دفعہ جو آٹے کا جو کرائسس ہوا اس نے پاکستان کی ایگریرین اکانومی کو اتنا نقصان پہنچا، اس جو عام لوگ ہیں جو پاکستان کی کم از کم 45% کی آبادی ہے، ان کا سب دار و مدار، ان کی زندگی، ان کا جتنے وہ کام کرتے ہیں وہ اپنی کراپس کو بیچ کر اور اس سے جو انکم آتی ہے اس پہ بیسڈ ہوتی ہے۔ دار و مدار، ان کی زندگی، ان کا جتنے وہ کام کرتے ہیں وہ اپنی کراپس کو بیچ کر اور اس سے جو انکم آتی ہے اس پہ بیسڈ ہوتی ہے۔ اس کی طرف تو کسی نے توجہ بھی نہیں دی، اور کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم کیسے ازالہ کریں گے، آپ کیسے فرٹیلائزر ایکسیسیبل بنائیں گے، آپ کیسے لوگوں کو کے لیے ایگریکلچر میں سیڈز کے لیے انسینٹیوز دیں گے، وہ کیا طریقہ ہے کہ ہم ایگریکلچر پروڈکشن کو بڑھا دیں۔ پاکستان ایک ایگریرین اکانومی ہے، دنیا میں پاکستان کا جو چاول ہے، جو پاکستان کا سٹرس کراپ ہے، جو پاکستان کا مینگو کراپ ہے، اور جو پاکستان کی کاٹن ہے، وہ اپنی ایک مثال رکھتی تھی، اس سے بہتر پروڈکٹ دنیا میں نہیں ہوتا تھا۔ وہ کیا وجہ ہے کہ ہم دوبارہ اس کو ریوائیو نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے سوچ چاہیے، اس کے لیے ایک ویژن چاہیے، اس کے لیے پالیسیز، ایسی پالیسیز چاہیے کہ جو ہر حکومت آئے، اور اس کے لیے اکراس دا بورڈ جب تک آپ سوچ بچار نہیں کریں گے، سب کو اس میں شامل نہیں کریں گے اور کہیں کہ جی اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے، تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر اسی طرح ہم ایڈہاکزم پہ چلیں گے، آج یہ کر دیں یا کل وہ کر دیں، اس سے تو ملک نہیں آگے بڑھ سکتا۔ اگر ہم افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرتے اور یہ کوشش کرتے تو آج افغانستان کی ترقی میں پاکستان کا لیڈ رول ہوتا، پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ کنٹریبیوٹ آج کر رہی ہوتی، پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری افغانستان کی ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی، لیکن ہم نے تو ہر طرف محاذ کھولے، ہم نے تو ہر طرف صرف دشمنوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم نے تو دوست تو ڈھونڈے ہی نہیں ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے ملک چلانے کا؟ دنیا میں کیا یہ طریقہ کار ہے؟
ہندوستان آ کر اگر افغانستان میں کام بھی کر سکتا ہے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی کر سکتا ہے، کاروبار بھی کر سکتا ہے، تو ہم تو امیجیٹ نیبرز تھے، ہماری تو ایک لانگ سٹینڈنگ ہسٹری ہے، اور اس کو بھی ہم کیپٹلائز نہیں کر سکے، اس کو بھی ہم پاکستان کے لوگوں اور ان کے بینیفٹ کے لیے نہیں استعمال کر سکے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں وہ بوجھ ہے۔ مجھے بتائیں کہ کون اپنے گھر کا سونا اور چاندی بیچ کے اور کہے کہ میں امیر ہو جاؤں گا؟ دنیا میں کہاں ہے یہ طریقہ کار؟ مسٹر چیئرمین، پاکستان کی لائف لائن تھی ریکوڈک، پاکستان کی لائف لائن تھی ریکوڈک، اور ریکوڈک کا نے گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنا شیئر بلوچستان کی گورنمنٹ نے نہیں دیا، جو کینیڈین کمپنی ہے انہوں نے بھی اپنا شیئر کسی کو نہیں دیا۔ یہ ریکوڈک جو ہے یہ پاکستان کے مسائل کا حل تھا، اور وہ ہم نے بغیر مشورے کے، بغیر پوچھے، بغیر پارلیمنٹ کی کنسلٹیشن کے، اور ہم نے کسی اور کو اپنا شیئر دے دیا۔ کیا ہمیں اس ڈیل کے بارے میں بھی پتہ ہے؟ وہ بھی ہم کو نہیں پتہ۔ کون یہ کرتا ہے؟ کون اپنے ریسورسز کو اس طرح دیتا ہے؟ پاکستان کی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کو ہم بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، ان کو بہتر سے بہتر طریقے سے پاکستان کے لوگوں کے لیے اور پاکستان کے مفادات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ بھی بیچ لو، وہ بھی بیچ لو، وہ بھی بیچ لو، اور پتہ نہیں ملک کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح ملک ترقی نہیں کرتا۔ جی مسٹر چیئرمین، I'm winding up۔ 12 منٹ ہونے مجھے گورنمنٹ یہ بتائے کہ یہ جابس کیسے کریٹ کریں گے، یہ ایکسپورٹس کیسے بڑھائیں گے، یہ ایگریکلچرل آؤٹ پٹ کو کیسے بڑھائیں گے، پاکستان کے پروڈکٹس کو کیسے کمپیٹیٹیو کریں گے، آپ انویسٹرز کو کیسے پاکستان میں لے آئیں گے۔ یہ تو نہیں صرف کہ جی ایف پی آر کے جو آفیشلس ہیں انکمپیٹنٹ ہیں تو ان کو ادھر ادھر ٹرانسفر کر دیں۔ اس سے تو نہیں، نیب کا جو قانون ہے وہ ایک ریگریسو قانون ہے، وہ اس قانون نے آج تک پاکستان کو تو کچھ نہیں دیا، لیکن دنیا بھر میں ہر دوسرے بندے کو یہاں کرپٹ کیا کہا جاتا ہے، پولیٹیشنز کو لیبلز لگا کے کرپٹ کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں ہمارے ملک کے فارمر پرائم منسٹرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی واز اریسٹڈ فار کرپشن، ہی واز انوالوڈ ان اے کرپشن اسکینڈل، سب ایگزانریٹ ہوئے، لیکن لیبل تو لگ گئے نا ان پہ۔ اب وہ دنیا بھر میں پھریں اور وہ کہیں گے نہیں جی یہ تو ہم یہ وجہ تھی اور پولیٹیکل ایکسپیڈینسی تھی، اس لیے ان کو ہٹا دیا گیا ہے، ہٹایا گیا یا ہمیں ہٹا دیا گیا تھا۔ ٹیررزم کو لڑنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ روڈ بلاکس کھڑے کر دیں یا ڈی چوک میں دھرنے کروا دیں، اس سے تو ٹیررزم نہیں ہوتا۔ ٹیررزم کے لیے وہ پالیسیز چاہیے۔ پاکستان کی ماشاءاللہ سیکیورٹی فورسز ہیں اور وہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے دنیا میں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک میں ٹیررزم ہو اور ہم اس کو ایڈریس نہ کر سکیں؟ سینیٹر سعدیہ عباسی صاحبہ۔ Mr. Chairman, budget making and parliamentary democracy 13 منٹ ہو گئے۔ can only function when the shareholders are on board to give support and strength to government policies. We have to come out of the aggressive and negative message that has come out of this present budget. It does not reflect the hopes and aspirations of the people of Pakistan. It does not reflect the resilience and the courage of the people of Pakistan. It is time for us to rise above IMF dictates and rely on the strength of our own people. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Senator